نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اور جان لو صدقہ تو ہے ہی فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین کے لیے اور معلموں کے لیے، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے، والغارمین اور قرض داروں کو قرضے سے نجات دلوانے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے تو دوران سفر اگر اس کا مال و زار گم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ اسے صدقہ فطر یا صدقہ دے سکتے ہیں کسی طرح کا بھی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں رمضان المبارک کا اختتام ہے، ہر شخص اس کشمکش میں ہے صدقہ فطر کس کو دیا جائے اور کتنا دیا جائے۔ تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں 7 مصارف متعارف کروائے گئے ہیں۔ ہمیں انہی 7 مصارف کو صدقہ فطر دینا ہے جن کے بارے میں قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ اب کوشش کریں کہ شرعاً فقیر ڈھونڈیں، شرعاً مسکین ڈھونڈیں، یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو بھی یوں ہی صدقہ فطر پکڑا دیں، یوں ہی زکوٰۃ پکڑا دیں، کیونکہ زکوٰۃ کے بھی دن ہیں تو لوگ اکثر رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کوشش کریں شرعاً فقیر ڈھونڈیں، شرعاً لوگ ڈھونڈیں جن پر زکوٰۃ اور صدقہ فطر فرض ہے، جن پر لگتا ہے، انہیں ادا کریں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے، 1411 حدیث ہے۔ اس کے راوی حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اپنے مال کا صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرو، کہ بہت جلد ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے صدقہ فطر لے کر نکلیں گے، اپنی زکوٰۃ لے کر نکلیں گے، لیکن انہیں زکوٰۃ لینے والے حقدار نہیں مل سکیں گے۔ اب وہ زمانہ آ چکا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے زکوٰۃ لے کر نکلتے ہیں، صدقہ لے کر نکلتے ہیں، لیکن انہیں وہ حقدار، انہیں وہ شرعی فقیر، وہ شرعی مسکین نہیں مل پاتے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، کسی کو بھی صدقہ فطر، کسی کو بھی زکوٰۃ ہینڈ اوور کر کے اور واپس آ جاتے ہیں۔ تو جان لیں کہ اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس سے آپ کا صدقہ ادا نہیں ہوگا، تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کسی شرعاً فقیر کو، شرعاً مسکین کو نہیں دے دیتے۔ اب سب سے پہلے اپنے جو ہے نا وہ رشتہ داروں میں ڈھونڈیں، اپنے ریلیٹیوز میں ڈھونڈیں کہ کون شرعاً فقیر ہے۔ اگر کوئی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے ریلیٹیوز میں ہی سے ادا کر دیں۔ اگر نہیں مل رہا تو پھر اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے ہمسایوں میں ڈھونڈیں، کوئی نہ کوئی تو مل ہی جاتا ہے یار، جس طرح کا دور چل رہا ہے اسے دیں۔ کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرتے، تو کوشش کریں انہیں ادا کریں۔ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے لیکن پھر بھی صدقہ نہیں ادا کرتا، پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مانع الزکوٰۃ، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یوم القیامت، بروز قیامت یعنی آن دا ڈے آف ججمنٹ، فی النار، اس کا جو ٹھکانہ ہوگا نا، اس کا جو جگہ ہوگی، اس کی جو پلیس ہوگی بروز قیامت والے دن، وہ فی النار جہنم ہوگی۔ اور جان لو کہ جہنم برا ٹھکانہ ہے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضحاً اس میں اعلان فرما دیا قرآن کریم میں، بچو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں کا لفظ استعمال ہوا، یعنی انسان اس آگ میں جائیں گے۔ اب آپ خود ہی حساب لگائیں کہ ہم بھی اسی آگ میں جائیں گے۔ اگر اس آگ سے بچنا ہے نا تو صدقہ ادا کریں، فطرانہ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح حدیث ملتی ہے ترمذی شریف میں، 630 حدیث ہے، حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہم سے خطاب کر رہے تھے عورتوں سے، تو آپ نے خطاب کرتے کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل ایمان کی زوجہ، تمہیں چاہیے کہ تم صدقہ فطر ادا کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، خواہ وہ تمہارے زیور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ صدقہ ہی ہے جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتی ہو نا، صدقہ فطر ادا کرو، صدقہ ادا کرو۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن کثیر میں حدیث ملتی ہے،
428 حدیث نمبر ہے، آپ نے فرمایا صدقہ کسی فقیر کو دینے سے پہلے جب آپ کسی فقیر کے ہاتھ میں صدقہ رکھتے ہیں نا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول کر لیتا ہے۔ یعنی صدقے کے بارے میں رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا صدقہ قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح مسعن احمد میں حدیث ملتی ہے، 7333 حدیث نمبر ہے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اتنا سخت دن ہوگا، اتنی تپش ہوگی کہ انسان اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا، تو ہر شخص کسی ٹھنڈے سائے کی تلاش میں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے صدقہ ادا کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے اس صدقے کے ذریعے اس صدقے کو ایک ٹھنڈا سائے کے کنورٹ کر دے گا، اور اس شخص کو اس ٹھنڈے سائے کے تلے جگہ ملے گی جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے صدقہ ادا کرے گا۔ یعنی اللہ کے رسول نے واضح جو ہے نا وہ ارشاد فرما دیا، اور قرآن کریم میں بھی بار بار نماز کے ساتھ جو ہے نا زکوٰۃ ادا کرنے کا، صدقہ دینے کا حکم آیا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضحاً اعلان فرمایا ہے، واضحاً بتایا ہے کہ کیا کرو، پہلے نماز ادا کرو، پھر زکوٰۃ دو، پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کرتا تو جان لیں کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کا ٹھکانہ وہی ہے جو جہنم ہے، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ لہٰذا اپنی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر آپ پر صدقہ فرض ہے، اگر آپ پر فطرانہ فرض ہے تو اسے ادا کرے۔ فرق فطرانہ تو ہر اس شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے، 2279 حدیث نمبر ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنا ہر کسی مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ غلام ہو، خواہ وہ مالک ہو، ہر شخص پر فرض ہے۔ آپ کتنا فرض ہے کہ مقدار سے فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں 4 چیزوں کا آپ نے صدقہ فطر کیا، جن میں کھجور، اجوا، کشمش، جو، اور چوتھے نمبر پہ گندم آتی ہے۔ اب کتنا کیا، یہ ان کی مقدار 4 kg ہوا کرتی تھی، ایک شخص کے ذمہ یعنی 4 kg آتا ہے، آج کے حساب سے 320 روپے بنتے ہیں۔ خدا را اپنا صدقہ ادا کریں، خدا را اپنی زکوٰۃ ادا کریں اگر آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں نہ کرتے ان کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ اس دنیا سے جائیں گے نا، تو پھر اللہ کیا کرے گا، بروز قیامت مال کو سوری جو انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ادا نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس مال کو پگھلائے گا، پھر فرشتوں سے حکم دے گا اس کی پشتوں پر، ان کے پیشانیوں پر یہ مال لگاؤ، وہ گرم کر کے وہ مال لگایا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی مال تھا جو تم دنیا میں اکٹھا کر کے رکھتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے، اب چکھو اس کا مزہ۔